نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ذکر چلنا پیا پچھلے جمعے تو کچھ فضائل اور کچھ عظمت اور جو کچھ حضرت عمر اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہوا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ارشادات میں گزشتہ جمعے تو سنے سامنے بیان کیتے انہاں حدیثیں ویچو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ای بھی ہوئے کہ آپ حضرت عمر نے متعلق ایک جملہ فرمایا کہ پچھلیاں امتوں میں بھی کچھ محدث ہونے محدث مانا ملہم من اللہ جنہوں نے زبان تے او گل جاری ہونی ہے جیڑی اللہ تعالیٰ انہوں نے دلے تے الہام کر دینے۔ میری امت اگر کوئی ایجا آدمی جیسی زبان تے الہام والیاں گلاں نکلن او فاروق اعظم، یعنی او گل زبان چو نکلنی جیڑی گل اللہ تعالیٰ پسند ہے، جیڑی گل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہے، اللہ پسند ہے، اس تو علاوہ کوئی گل انہوں نے زبان چو نہیں نکلنی۔ اور یہ من جانب اللہ تعالیٰ نے طرف ایک بہت بڑا منصب ہے جڑا فاروق اعظم دیتا گیا۔ ویسے تو کوئی اتنیاں خوبیاں جنہوں نے کوئی احساء اور تعداد نہیں، گنتی ممکن ہی نہیں۔ اور یہ صرف اس تو نہیں کہ کوئی سڑی عظمت اور سڑا انہوں نے آ چکے ایمان نہ تعلق ہے، میں اس تو پہ آکھنا کوئی بھی غیر جانبدار ہو کہ اگر حضرت عمر پڑھ سی نا تو اس گل تسلیم کرے سی کہ کائنات نبیاں تو بعد اس جیسا بندہ کوئی نہیں۔ اللہ اتنا کوئی نوازا اور اتنا عطا فرمایا کہ کوئی حد و حساب ہی نہیں۔ اس تو علماء بڑی عجیب گل لکھی، فرمایا اس روئے زمین تے ان تمام اوصاف خیر یا تمام صفتاں جڑیاں لوگاں نے نزدیک قابل مدح اور قابل تعریف ہیں، ان جتنیاں بھی صفات ہیں اس زمین تے جڑیاں اللہ کہیں بندے دتیاں اور ساری کائنات دتیاں، انہاں ساریاں اگر جمع کرو نا تو ان ساریاں صفات اللہ ہکلے فاروق اعظم دیتی۔ اور یہ میں آپ کوڑو نہ بیانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالۃ الخفا بہت بڑا نام ہے شاہ ولی اللہ نا، یہ گلوں نہ لکھی کہ تمام اوصاف خیر یعنی خیر نیاں تمام صفتاں جڑی لوگاں نے زبان تے تعریف نے قابلاً اللہ ان تمام صفات فاروق اعظم دے دیتی۔ یہ پورا موضوع ہے لیکن یہ تھوڑا جا مشکل موضوع ہے، اس تو یہ عوام الناس سے شاید تو سمجھ نہ آئے، پڑھے لکھے دوستاں ایک لین بھی سمجھ آ گئی ہو سی کہ روئے زمین تے جتنے خیر اور نیکی اور بھلائی اور قابل تعریف صفتان فرمایا ان ساریاں صفات اللہ فاروق اعظم دیتی۔ اور یہ کوئی نکی جی گل نہیں، دنیا تے کتنے بادشاہ گزریں گے جنہاں میں ملک گیری نے اعتبار نہ بھی بڑے بڑے بادشاہ گل آ گئی نہ چلو تھوڑی جی کر دینے ہیں، پوری دنیا تے جنہاں حکومتہ کیتے ہیں اے جے بادشاہ بھی ہون، ملک فتح کیتے ہیں، علاقے فتح کیتے ہیں، فتوحات کر کے انہیں اپنی حکومت اور سلطنت ودھائی، اے جے لوگ بھی ہون، اے جے بادشاہ بھی ہون جنہاں دنیا تے عدل اور انصاف نے ذریعے شہرت کمائی اور انہیں اپنی رعیت واسطے بہت زیادہ اور پوری تاریخ اگر ملک اور سلطنت نے لحاظ نہ کوئی بادشاہ مشہور ہے تو وہ سکندر ذوالقرنین ہے، کیوں اس تو بڑا تو کوئی بادشاہ نہیں جس اتنے علاقے فتح کیتے ہیں، ملک فتح کیتے ہیں، سلطنتہ تیس و نیس کیتے ہیں، وہ سکندر ذوالقرنین ہے۔ اور اگر عدل انصاف والے پلے آؤ تو نوشیروان عادل نہ نام معروف ہے، اس نا کسرا اور ایران نہ بادشاہ ہے،
بہت زیادہ رعایا پرور اور بہت زیادہ. اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی عرب ایک تھا اس وقت ایران اسی نوشیروان ہی حکومت ہے. لیکن علماء اتھی بھی گل لکھی فرمایا جڑے عدل تے انصاف کی گل آوے نا ذرا گل سمجھے اللہ علماء یا قبرہ تے کروڑا رحمت نازل کرے انہاں گل چھوڑی کوئی نہیں. فرمایا اگر عدل کی گل آوے اور نوشیروان حوالہ آوے تو یہ حوالہ تو تسی دے سکنے ہو کہ نوشیروان اپنے دور عدل اور انصاف کیتا اور بڑا رعایا پرور ہے. لیکن نوشیروان اور فاروق اعظم آپس ایک ہی دنیا مثال نے طور تے پیش کرنا اگر حضرت عمر نے مقابلے نوشیروان پیش کرے سو تو یہ حضرت عمر نہیں توہین ہے. کیونکہ نوشیروان عدل چند انسانہ تے عدل ہے اپنی رعایت عدل ہے اور اس نے عدل و انصاف نے کیا کہنے جیسے عدل و انصاف نے چرچے آسمانہ تے بھی امن جتھے اس نے حکومت ہے اتھے بھی اس نے عدل ہے اور جتھے حکومت نہیں اتھے بھی عدل فاروقی نہیں خشبوہاں پہلیاں پہ اس تو نوشیروان کروڑا بھی اکٹھے ہو بجن تو وہ عدل فاروق نے ایک حصے نہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن اپنے دور نہ وہ عادل اور منصف حکمران ہے. تو علماء لکھ رہے ہیں کہ اگر ایک اے جی عمارت ہے اے جا مکان ہے اے جا محل ہے جیسے بہت سارے دروازے ہیں ایک ہی دروازے تے سکندر بیٹھا اور سے نال دوئے دروازے تے نوشیروان بیٹھا ایک دروازہ جڑا علماء اور صلحاء دروازہ اتھے جناب فقہاء دروازہ ابو حنیفہ بیٹھیں امام شافعی بیٹھیں امام مالک بیٹھیں اور کدائیں حدیث محدث بیٹھیں امام بخاری بیٹھیں امام مسلم بیٹھیں کدائیں حکمت اور دانائی نے بادشاہ بیٹھیں علامہ مولانا روم بیٹھیں اپنی دانائی اور حکمت ہی گلاں فرید الدین عطار بیٹھیں کئی دروازے تے بہت بڑے حکماء اور بڑے سمجھدار اور ذی عقل لوگ بیٹھیں. حضرت شاہ ولی اللہ فرمائیں انہاں سارا اکٹھا کرو تو اگر سکندر ذوالقرنین بیٹھا تو اس کو حکومت اور سلطنت نہ روب تاوے نوشیروان عدل کوئی نہیں نوشیروان عادل تاوے لیکن اس کو سکندر جیسی حکومت اور اتنے ملک کوئی نہیں جتنے سکندر فتح کیتے. امام ابو حنیفہ کو اگر فقاہت ہے تو فقاہت نے ناڑ سکندر والا بادشاہت کوئی نہیں نوشیروان والی حکومت کوئی نہیں. اگر کوئی داناڑ ہے کوئی حکیم ہے کوئی عقل مند ہے تو اپنے اپنے شعبے نے تو انہیں امامن. لیکن اگر اس محل نے جڑے اندر وڑ ونجو تو محرابے وچ ایک تخت لگا پیا جس تے فاروق اعظم بیٹھا تو اس ہکلے وچ ان سارے بیٹھے انہاں سارا کو جو کچھ وکھرا وکھرا اللہ فاروق کا لغت دیتا رہا. ہاں جی انہاں کو فاروق اعظم وچ سکندر ذوالقرنین والی صفات بھی امن کہ کیسر و کسرا جیسے حکمرانیاں حکومتہ ختم کر کے طے و بالا کر کے انہاں حضور نے غلامہ ویچونا سارا ملکہ کھڑا کرنے والا بھی فاروق اعظم ہے. 1000 تو زیادہ شہرن 1000 تو زیادہ شہرن جڑے فاروق اعظم فتح کی تھے. مولانا زید الراشدی بڑی سونی اگلے دن گل کی تھی انہاں کہ عمر نے عظمت واسطے یہ کافی کہ آج سوا عرب مسلمانن تے بیت المقدس آزاد نہیں ہونا پیا تے اس اپنے لگے سرے تے بیت المقدس گن کے مسلمانہ دے دیتے تے بغیر لڑے گدا خالی گیا اتھے خالی انہوں نے ونجوڑی عیسائیاں کہا ہے گن چابیاں توڑے متعلق سڑیاں کتابہ میں لکھے ہوا توڑے نہ لڑ کے اپنے آپ دیوار نہ سر مارنے والی گالے اے گن چابیاں اور سڑے بیت المقدس تو مالک نہ کہو اسی عظمت واسی یہ کافی نہیں کہ اکلے ہو کے بیت المقدس کافرہ کو چاہ گداس آئی سوا عرب انتے میں وطرین کرینے دنیا دیرہ نہ کوئی وزن تے کوئی مول نہیں اتے ایک فاروق اعظم ہے زمین تے بھی حکم چلنا پہ آتے آسمانہ تے بھی چلنا. میرا موضوع نہیں میں جڑی گل کرنی حضور فرمایا محدث اور ملہم جس نے زبان تے خدا ابھرے اگر وہ میری امت کوئی ہوئے تو صرف عمر ہے. میں اگلے دن نکے گیا میں اتنی گل چل پئی اور اس گلے میں انہاں آکھا میں آکھا فاروق اعظم تو اوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمایا نا اسی زبان تے محدث اور ملہم ہے اللہ الہام کرنے اس الہام نہیں جڑوے نبی خبر دے دیتی تو وہ الہام اتنا طاقتور ہو گیا کہ اجے لوح محفوظ تو ایت لانی نہیں تے عمر اس ایت لونے تو پہلے پڑھ چھوڑے نا
اجے جبریل بھی نہیں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے، اور اجے وہی آئی نہیں، اور حضرت عمر نے زبان چو ہے تڑے نکل وینی، اور جبریل پچھو گھن کے آنا، تو اسی تو اندازہ لاغے نو کہ اس نے دل نہیں صفائی اور اس نے الہام نہیں طاقت اور قوت کتنی لوح محفوظ تے لکھے ہوئے آیتا بھی لونے تو پہلے سائیں پڑھ گی نا، کہ لون لگا تے کہ آون لگا اور کہ اللہ تعالیٰ نازل کرن لگے۔ ایسو حضرت علی فرمانے عمر نہیں جڑ ویسی گلہ سننے آنا، یہ حضرت علی نے ارشاد ہے، حضرت عمر نہیں جڑ ویسی گلہ سننے آیا تے وقت اپنی اکھیاں نال اسا پورا ہونا اسی ویڑے وے گھنے آیا، تو وقت کننا نقول اسی آپس سے چھکی دنیا آکھنے ہونے آیا کہ بھائی ایسیاں گلہ تے بہو نہ سوچا کرو کہ ہو سی کہ نہ ہو سی، ایسنی زبانہ تے فرشتے ابھرنے، انہوں نے ایسی آپس سے جھکی دنیا آکھنے آیا کہ عمر ایسی زبان تے جڑے ملائکہ ابھرنے، ان ملکن ینتقو علی لسان عمر، حضرت عمر حضرت علی آکھنے اسی ایک ہی دنیا آکھنے ہونے آیا اے بھائی ایسی زبانہ نہیں آکے گلان، یہ اپنی زبانہ نہیں ابھرنا، ایسی زبانہ دیتا فرشتے ابھرنا، یہ کوئی نکی جی گل نہیں۔ ہاں ہم اثر تے زمانے نے لوگ گواہیاں دیون جیسی حقانیت اور صداقت رہی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی بھی آون، حضرت عمر نے بیٹھی بھی آون، فرمانے میں اپنی زندگی وچ یہ توجہ کرے، میں اپنی زندگی وچ انج نہیں تکیا کہ حضرت عمر کوئی تمنا کیتی ہوئے یا کوئی گل کیتی ہوئے میرا خیال ہے ہنج ہو سی، حضرت عمر ان گل آکھی یا کوئی گل کرینا فرمایا میرا خیال ہے انج نہیں ہنج، ہر بندہ آکھنا بھائی نہیں یار میرا خیال ہنجے میرا خیال ہنجے میرا خیال ہنجے، سڈے اور خیال ہی رانے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے میں زندگی بھر اگر حضرت عمر آکھا رہے میرا خیال ہے ہنج ہو سی تو خدا نی قسم انیاں گونی ہویا جکن عمر آکھا، ان کدی بھی نہیں ہویا کہ حضرت عمر گل آکھن میں میرا خیال ہنجے تے بات انج ہویا نہ ہوئے، انیاں گونی ہونا جکن عمر آکھا، کوئی تمنا کی تھی کوئی خواہش کی تھی کہیں نے متعلق کوئی اظہار کی تھا، وہ انیاں گونی ہویا جکن فاروق اعظم نے زبان چھنے کر، ان کدی بھی نہیں ہویا کہ حضرت عمر آکر میرا خیال ہے جب خیال غلط ہو گئے۔ ایسا حضور فرمایا ملہم کہ میری امت اگر کوئی محدث کوئی ملہم اللہ نے اشاریاں تے بولنے آڑا اور ملائکت جیسی زبان تے ابھر رہے ہیں وہ عمر ہے، اور بات اللہ تعالیٰ ساری زندگی علماء ان گلہ بھی جمع کیتیاں جڑیاں فاروق اعظم ہنجے کر دیتیاں، اور اللہ انہیں کیتا جکن بات عمر کر دیتیاں، خالی یہ نہیں کہ لوح محفوظ سے آتا پڑھ گئے انسانہ بھی پڑھ گئے، اس طرح حضرت عمر کوئی دھوکہ نہیں دے سک، حضرت عمر نے سامنے کوئی بندہ فراڈ کر ونجے اور انہاں گل کر ونجے تو گل سمجھن نہیں ان کدی بھی نہیں ہوئے۔ اس تو جڑوے اس بھی دھمکی دیتی نا قاتل، حضرت عمر اسا کہ ماں چکی بنا دے، اسا کہ میں چکی ہے جی بنا کے جیسا تو سا جس نے آوازہ مشرق تے مغرب وچ ویسا، تو حضرت جڑو لگا گیا نا حضرت عمر فرمایا یہ پتہ کیا آکے گیا، لیکن امیر المومنین کیا آکھیا، لیکن ماں قتل نہیں دھمکی دے کے، نہیں ہو سکنا کہ عمر نے سامنے کوئی گال کرے تھے عمر سمجھے نہیں، یا اشارہ نہ سمجھے کنایہ نہ سمجھے، ان کدی بھی نہیں ہوئے۔ اس تو ہرقل روم جس وقت ایک صحابی کو پوچھا نا کہ تسا نے خلیفہ نے کوئی خاص صفت کیے ہوئے، تو صحابی بھی صحابی ہے، انہیں دو جملہ گل کی تھی، انہاں کہ سڈا امیر المومنین لا یخدا ولا یخدا، سڈا امیر نہ کہیں دھوکہ دینا تے نہ کہیں کو دھوکہ کھینا، سڈے امیر نہیں ہے خالی دو ہی گلان، لا یخدا ولا یخدا، نہ کہیں دھوکہ دینا اور نہ کہیں کو دھوکہ کرنا۔ تو ہرقل روم اللہ بادشاہ بھی ہنجے نہیں نہ دینے، وڈے لوگوں نے دماغ بھی وڈے ہونے، روم نہ بادشاہ آکھ لگا اگر گل انیاں ہونے جی کوڑ تو پہ آکھنا، تو آج میری گل بھی سن گئے، تو سنے امیر نہ دین بھی مکمل ہے اس نے عقل بھی مکمل ہے، جیڑا دھوکہ دینا نہیں یہ نشانی کہ اس نے اللہ تعالیٰ نہ اتنا تعلق ہے کہ اس نے دین مکمل ہے، اور وہ اندروں باروں دھوتا ہوا جس کی وجہ تو کہیں دھوکہ،
اور دھوکہ اگر کھانا نہیں تو بہت سارے صوفی، بہت سارے بزرگ، بہت سارے شریف لوگ انہاں لوگ دھوکہ دینے رہنے، ان دیندار تو ہونے، اور لوگ انہوں نے دینداری تو فائدہ اٹھا کے انہاں فراڈ دال لائی رکھنے۔ دنیا دے جی ہزارہ مثالان کہ لوگاں دیندار ہونے کی وجہ تو لوگاں دھوکہ دیتا، تو ای کوئی منع نہیں، لیکن اس آکھیا اگر تو سنا امیر دھوکہ دینا بھی نہیں تو ای تو اسے دیندار ہونے نے نشانی، ولا یخدا ای اس نے عقل مند ہونے نے نشانی کہ اتنا عقل چو بھی کامل ہے کہ کوئی اسا اور دھوکہ دے بھی نہیں سکتا۔ یہ کوئی نکی جی غلط نہیں نا کہ دھوکہ کھانا بھی نہیں، دھوکہ دینا بھی نہیں۔ اس تو حضرت عمر زندگی بھر کوئی دھوکہ دے نہیں سکے کہ کوئی فاروق اعظم ورغلا سکے، گمراہ کر سکے، کوئی یہ جی گل کر ونجے جڑی عمر سمجھ نہ آوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ جدے عمر حق ادے کر دیتا، حق ادی ہوئے جڑی گل عمر نے مجھے تھے اللہ حق جاری کر دیتا، یعنی انہوں نے زبان جو صرف حق اور سچ نکلنا، وہ جو کچھ کٹا وہ گل انہی انگونی آئی جی کو حضرت عمر کٹ۔ اور یہ علم غیب نہیں، اللہ اپنا غیب نہ علم کہیں بھی نہیں دیتا ہوا، لیکن یہ دل نہیں صفائی، دل نہیں طہارت اور دل نہیں پاکی۔ اور جڑی مائی نہ قصہ نکے نکے سکولینیاں کتاباں جیسی سننے پڑھنے پہ دودھ پانی دودھ پاونے والا، چلو دودھ پانی پاونے والا قصہ تو ایک ہے، لیکن عمر اس دودھ والے واقعے تو جڑا نتیجہ کڈا او سبحان اللہ۔ راتی گل سن کے دی اور دروازہ بھی کھڑکا دیتا، ساری گل ہو گئی، لیکن صبح اپنے بیٹے بھیجا عاصم اور فرمایا اگر شادی کرنی ہے تو میں راتی ایک گھر تک آیا، اگر شادی کر اٹھے تو بڑا فائدہ ہو سی۔ جس جاگتی راتی گل کیتی ہے نا کہ میں دودھ پانی نہ پینی، عمر تو نہیں ویکھنے پہ لیکن عمر نہ خدا تو ویکھنا پہ، یہ اسے دیندار ہونے نے نشانی ہے نا۔ حضرت عمر اپنے بیٹے واسطے او انو بنا کے آدھی، اسے ایک جملے پیچھے کہ بھائی یہ لڑکی اس قابل ہے کہ میں ایسا اپنی بہو اور نو بناواں، اور اسی عاصمہ اسی عورت جو بات اللہ ایک بیٹی دیتی جس کا نام بھی ام عاصم، اپنے والد نے نائے تھے انہوں بھی اگو اپنے بیٹے یا اپنی کنیت ام عاصم رکھی۔ یہ جڑی لڑکی پیدا ہوئی نا حضرت عمر نے کی لگی، یہ حضرت عمر نے پوتری تے عمر بن عبدالعزیز نے ای ماں ہے، ای لڑکی ای عمر بن عبدالعزیز نے والدہ، اور عمر اس جاگتی وچو عمر بن عبدالعزیز سونگے دے کہ اللہ اس نے پیٹ چو ایک ایجا پیدا کرے سن جیڑا مینڈے انگوڑ اللہ نہیں زمین عدل تے انصاف نہ بھر دے سن۔ علماء نے کہا ای عمر نہ کمال ہے کہ اس عورت نے گلہ وچو سنگیا کے وے، اور اسا اپنے گھر آندہ، گھر آن کے اس نے پیٹ چو او کل بچہ پیدا ہویا جیڑا وان کے اس زمین انہیں عدل اور انصاف نہ بھریا جی کون عمر بھریا۔ ای عمر ہے جیڑا اتھو تک ہی نہ جتھے کوئی بھی نہیں تک سکتا۔ یہ کمال اللہ فاروق اعظم دیتے۔ اور عبداللہ بن صوب اسود عنسی جنہ آگے پایا اور انہاں اللہ تعالیٰ انہوں نے حفاظت کی تھی، گالا کی بھی میں ایسا سنانا رہنا، لیکن یہ عبداللہ بن صوب جس وقت مدینہ منورہ آئین مسلمان پہنچیں تابعی ہے، حضرت ابو بکر حضرت عمر سارے ہم ایک کھوے نے، حضور نے زمانہ نہ پایا، لیکن اسود عنسی نہ آگے پایا اور ان صحیح سلامت اتھو نکل آئے۔ ان جس وقت مدینے پہنچے تو حضرت عمر مسجد نبی وچ بیٹھے ہوئے، دو روایات ہیں، ایک ہی ون کے آن کے مسجد نبی نے کھمے پیچھے آن کے نماز نیت بدی، اور ایک روایت دروازے چو بڑھن لگے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم لوگاں آکھیا کوئی پتہ نہیں بندہ کو رہے، حضرت ابو بکر نہ دورے، حضرت عمر فرمایا جڑا بندہ وڑی آنا نا مسیتی ای او ایو نے جڑا یمن جسا اسود عنسی اگیج پایا، ای بندہ او ایو ہے جسا اسود عنسی اگیج پایا، اور اللہ تعالیٰ اس نے حفاظت کی تھی، یقین نہ آوے تھے جڑا اٹھ کے پوچھ کے نو، اور بات حضرت عمر خود ہی گئے، فرمایا ہاں بھائی
کتوں آیا؟ جڑے میں یمن تو آیا. جڑے تو عبداللہ بن صوب نے وہ ہکا بکا سکھ میں عبداللہ بن صوب ہاں. فرمایا تو ہی ہمیں جیسا وہ سگی پائے جڑے میں ہی ہوں. حضرت عمر اسی پیشانی تے بوسہ دیتا اور فرمایا تمام تعریفوں صلی اللہ نیان جس ماں اپنی زندگی میں چو بندہ تکا دیتا جیسا اللہ میڈے ابراہیم خلیل انگوڑ بنایا. اس امت ابراہیم خلیل جیسا آدمی اللہ ماں اپنی زندگی تکا دیتا تا اوہی لفظ زبان چو نکڑے جیڑا اس وقت ہوئے اور انہیں گلہ نقش ہو ونجن جڑیاں ہونے آڑیاں. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی نے ذریعے حضرت عمر ای بشارت دیتی ہے کہ اس سے مجھے چو نکلنے آڑی گل انہیں ہونی ہو سی جی کون عمر آکس تائیں ممبر تے بے کے اعلان پہ کریں یا ساریت الجبل او پہاڑے آڑے پلے تھی وائن ای تو کھا ویسنو پچھو کافر مدینے وچو شام نے میدان کے تھو نظر آنے پہن. اللہ عمر نے زبان چو گل جاری بھی کرائی اور وقت اس محاذ تک پہنچائی. ایسا جینیس اور ایسا عبقری اور ایسا کامل ترین شخص آکھنے کہ اس تو بڑا کامل انسان نبیوں تو بعد نبیوں کی گل نہیں نبیوں تو بعد اتنا کامل عقل والا اور سمجھدار انسان روی زمین تھی کوئی نہیں. اللہ جڑی حضرت فاروق اعظم ای صفات اور ای عظمت. ایک بدو لتھیانا پہاڑے نے تو صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے ساتھیاں ناڑ وینے اس بدو میں وے کے پیارے یہ جڑا بندہ پہاڑے جو لتھیانا نا اس نے بیٹا فوت ہو گیا اور یہ اپنے بیٹے ہیں اس پہاڑ نی چوٹی تے دفن کر کے لتھیانا اور جنے ایسا آمن جو اس اپنے پترے نے مرنے تے کچھ مرثیے نے اشعار آکھیں اگر ایسا دل ہویا تو تسا بھی دل ہویا تو میں تسا ان شعر بھی اس کو سن ویسے. حضرت عمر تا کوڑ کوئی نہیں تو نہ ہونا جناب ان شعر سنے ہوئے لیکن ای او محدثیت ہے اور او ملہم نے عہدے تے فائل ہونا کہ جناب بندے تک تک کے جڑا پہ دسینا ہنج ہو سی ہنج ہو سی ہنج ہو سی. اور عبداللہ ابن عمر والی وہ گل ہے کہ جیڑی گل آکھی وہ تو انہی انگونی ہوئی اور بعض موقع تے دعوے ناڑ آکھ فرمایا بھائی میری گل غلط نہیں ہونی وہاں کی بے شک آزما گنا اور جنہ آزمائی وہ انہی انگونی پوری ہوئی جی کن فاروق اعظم آکھی. اس بدو کو پوچھا اس انہی انگونی گل دسی اس آکھا جی میرا بیٹا ہے فوت ہو گیا جوانی ویچ اور اسی اتنے قبر ہے میں اسی قبر تو ہو کے یا اساں دفن کر کے آنا پیا. حضرت عمر آکھے انہاں اشعار بھی سنا جڑے پترے واسطے آکھے تو اس آکھا حضرت ان اشعار تا اجے تک میں اپنی زبان چو بھی نہیں پڑھے کہیں سناون تو سناون رہ گیا ان اشعار اجے تک میرے منہ چو بھی نہیں نکلے میرے کرنا بھی نہیں سنے میرے دلے لیاں ساریاں ان گلاں تے دلن تساں پر میں تو سنا ہی تو نہیں پتہ کہ اساں کا تو پتہ لگنا پیچھے کہیں روشنی بھرنے آڑے روشنی بھری کہیں نور بھرنے آڑے نور بھرے آئی اس بھی روشنی اس سنائے اپنے بیٹے نہ مرثیہ کہ جوانی بچہ مر گیا بڑھے پیوہ چھوڑ گیا اور جناب ماں نہ راتی چین آنا نہ دیہڑی چین آنا ماں لمیاں راتیاں وچ بھی تو یاد آنا نکیاں راتیاں وچ بھی تو یاد آنا توڑی موت تو بعد شہر نہیں جس گلی چو بھی میں گزرنا ہر شہر ماں توڑی نشانی نظر آنی جتھے تو کھڑوتے ہوں جتھے تو بیٹھے ہوں جتھے تو ہنسے ہوں توڑے بڑھے پیو بھی پیالہ پیونا اور دنیا نے ہر وہ شخص پیونا چاہے وہ کہیں شہر اچھے اور چاہے وہ کہیں دیہات اچھے تمام تعریف و سلنیان جیڑا اپنے فیصلے وچ آزاد ہے اور وحدہ لا شریک ہے. اس موت جس واسطے مقدر کر دیتی کوئی اس موت تو بچ نہیں سکتا. حضرت عمر بھی رونے پہن اور صحابہ بھی رونے پہن اور اس شعر پہ سنانا اور پڑھنا پیا لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایمانی فراست نال اساں تک ہی دس دیتا کہ پترے نہ مارے ہوئے ہم زیادہ آنا پہنے اور اس کوئی تساں شعر بھی آگ سنے سی اور آگ سی اور انہی انگوڑی ہویا جی کون حضرت عمر کی زبان چنے. اور ایک گل تساں میں آگے بھی سنائی اور بڑی دلچسپ گل ہے وہ بھی اسی عنوان نے متعلق کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے میں ہنجے نہ آکھنا کہ عمر نی زبان تے جنے
فرشتے پہ ابھرنے. میں اپنی زندگی میں جنے بارہا ان تجربے کیتے کہ میں یہ موقع ویکھے جتھے اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی زبان چو او گل کڈوائی جیڑی عمر تو علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. تو خالی لوہے محفوظ کی گل تو نہیں نا. ہاں چہرے بھی عمر پڑ گئے نے. حضرت علی فرمانے میں حضرت عمر نے زمانہ اور حضرت عمر نے زمانے میں میں ایک خواب دیکھی. حضرت علی آخنے کہ میں حضرت عمر نے دور جو خواب دیکھی اور وہ خواب میں آئی دیکھی کہ صبح کی نماز نہ وقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے عادت ہے آپ مصلی تے بہر آنے اور صحابہ آپ اچھوں پلو گھیرا پا کے بہر آنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات نہیں کہیں کوئی خواب دیکھی ہوئی تو خواب نہیں تعبیر دس ہونی کوئی اور آپ خواب دیکھنا ہے تو وہ بیان کر دینے یا اور کوئی نہ کوئی موضوع اور عنوان تے گفتگو ہونی. حضرت علی فرمانے میں خواب پہ ویکھنا حضور نے وفات ہو چکی حضرت عمر نہ دور ہے اور میں خواب ویکھنا پیا کہ حضور فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھا کہ آپ اپنے مصلی تے بیٹھے اور مصلی تے بیٹھنے تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بیٹھے تو میں آپ نے سجی سائڈ تے سب تو پہلے نمبر تے بیٹھا. اور حضرت علی خواب ویکھنے والا پیانا کہ میں حضور نے سجی سائڈ تے سب تو پہلے نمبر تے بیٹھا باقی صحابہ سارے بیٹھے. اتنا ایک عورت مسجد نبی وچ بڑھنی اور اس نے ہتھے وچ کھجورا نہ تھاڑے اور اس کھجورا چاہیے بھی آن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کرے نہیں اور آخنے یا رسول اللہ یہ اپنے سنگیاں کھوا دو. آپ اس کو کھجور نپ گینے اور نپ کے آپ سارا تقسیم کریں لیکن اپنی عادت ہے کہ آپ سب تو پہلے اپنی سجی سائڈ تو تقسیم شروع کریں. کوئی شے بھی ہوا تو آپ سجی سائڈ تے سب تو پہلے دینے تو سجی سائڈ تے سب تو پہلے کور بیٹھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت علی فرمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کھجور نپیا نا تو نپنے تو بعد آپ میں نے کو پوچھا میں علی کھینا میں کہا یا رسول اللہ کیوں نہ کھینا. آپ اپنی ایک کھجور چاہ کے اپنے مبارک ہتھ نہ میں نے منہ وچ پائی ہتھے نہیں دیتی میں نے منہ وچ پائی. حضرت علی فرمانے میں ایک کھجور کھا دی اور جڑے کھا رہا تو آپ میرے کو پوچھنے کہ علی دوئی بھی کھاونی ہے میں کہا جی کھاونی تو آپ دوئی کھجور بھی اپنے نبوت والے ہاتھ نا میں نے منہ سبحان اللہ. حضرت علی فرمانے کھجور بھی بڑی ذائقے والی آئی پر قربان وجہ انہاں ہاتھاں تو انہوں نے اپنا ذائقہ ہے. سبحان یہ بھی کھا دی. حضرت علی بہن میں دلچ پہ آنا میں تری بھی دیوان لیکن میری جو دوئی کھجور میں نے منہ جو حضور پائی اور میں وہ کھا دی تو اتنا میری آنکھ کھل گئی. ارے ایک خوبصورت خواب جیڑی میں ویکھنے پہ اور حضور نہ ملاقات پہ کرنے یہ ساری خواب ختم ہو. اٹھے نفل نماز جیڑا ٹائم ہے وضو کر کے جڑے مسیتی آئے نا فجر کی نماز پڑھنے واسطے حضرت عمر نماز پڑھائی اور نماز جس وقت پڑھا رہے تو حضرت عمر نے بھی عادت مبارکہ وہ یہی جیڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس تو بعد حضرت ابو بکر صدیق نے کہ ان حضرات بھی مصلی تے بانے حضرت عمر بھی مصلی تے بانے اور لوگوں نے حال احوال رات نہیں خیر خبر یا کوئی دنیا تو آئی ہوئی یا خبراں وہ صحابہ اکرام نہ مشورہ گل کرنی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی عادت مبارکہ ہی. ابو بکر اور عمر انہاں دعا اللہ تعالیٰ شان عطا فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے نہیں گویا تکمیل ان دو حضرات یعنی پورا نقشہ وہی قائم رکھا جڑا نقشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے وہ سادگی وہ عاجزی وہ تواضع وہ جناب عدل انصاف اور رعایانی خبرگیری لوگوں نے ہمدردی خیر خواہی تمام نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے نے اور کوشش کی تھی کہ اپنی زندگی بھی انہیں موڑی رکھا جی کو حضور نے زمانے اور حضور نے دورے اس تو اگر کوئی گل آکھی بھی آتا ہے بھائی میں اپنے انہیں دعا پیش روما نے نقش قدم تو کئی وقت بھی ہٹ نہ سکا میں اسی لینڈ تے رہنا چاہنا جس لینڈ تے میرے دوئیں بزرگ گزر گئے
تو حضرت علی فرمانے کہ حضرت عمر نے مصلے تے جڑے بیٹھے تو میں اتفاقاً یا جگن بھی نماز جتھے پڑھی پہلے نمبر تے سجی سائڈ تے میں ہی حضرت عمر نے بیٹھا وہ راتی والا میں نہیں جا حضرت عمر نے بالکل سجے ہتھے تے سب تو پہلے تو میں دل پہ آخنا کہ جڑے گل بات شروع ہو سی تو میں حضرت عمر اپنی خواب راتی والی دسے نا اور سنانا کہ آج راتی ماں اپنے امام الانبیاء نہیں ملاقات ہوئی صحابہ نہیں سب تو وڈی کائنات نہیں خوشی تو یہی ہونی ہے نا با حضور تک نا حضور نہیں ملاقات کر گے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دید راتی جو حضور یاد کرانے رونے تے رونے رونے فجری جاگنے حضرت علی بہن میری خواہش ہے کہ میں خواب بیان کرا اتنا جنے میں نے ابھرنے تو پہلے عورت وڑ پئی وہ عورت جڑی میں راتی خواباں ویکھی وہ عورت وڑ پئی اور اس انہیں کھجور نہ تھاڑ چاہوا جن راتی ال چاہے اور آن کے اس حضرت عمر پیش کیتا اور پیش کر کے آکھنے لگی امیر المومنین ان کھجوراں اپنے سنگیاں کھوا دو میں جتھے انہیں اتھی میں خاموش ہو گیا ہوں میں کہ ایتا ہے جی خواب راتی ویکھو اور فجری تعبیر میں چپ کر گیا ہوں حضرت عمر تھاڑ نپیا تے نپ کے بالکل انہیں نقشہ جڑا راتی میں ویکھا حضرت عمر انہیں کھجور چاہی اور چاہ کے میڑ دے ویکھ کے آنے علی کھاونی ہے میں کہ جی کھاونی تو حضرت عمر میرے ہتھے نہیں نہ پائی کھجور چاہ کے حضرت عمر بھی میرے منہ وچ پائی میں کھجور کھا کے دی اور حضرت عمر باقیاں بھی دیون لگ پین کھجور ونڈن لگ پین جڑے ماں تکنے میں پیڑی کھا رہا تو ود کھجور چاہ کے ماں نے علی کھاونی ہے دوئی بھی کھاونی ہے جڑا امیر المومنین کیوں نہیں کھاونی دوئی بھی جڑے چاہ کے انہیں میرے منہ وچ پائی حضرت علی اندر سوچینے پہ اس میں راتی تھا آنکھ کھل گئی تو ہون تو آنکھ کھلی پئی نہ تری مانگ بھی سکنے ہیں چوتھی مانگ سکنے ہیں پنجویں مانگ سکنے ہیں ہون تو جتنا دل ہویا اتنی ہے لپ ہو سن حضرت علی فرمانے جڑے میں دوئی بھی کھا رہا نا تو میں ادھے تکیا تو فاروق اعظم میں دے تکیا تو حضرت میں نے کو پوچھا ہاں علی اور کھاونی ہے جڑے حضرت کھاونی اور یہ گل سننے والی حضرت عمر جڑے میڑ دے وے کے مسکرائے اور فرمایا علی اگر تو راتی تری ملی ہوگا تو اسی بھی تو تری دے دیں اگر سائیاں تو راتی تری دیتی ہوگا تو اسی بھی تو تری حضرت علی آنے میں وہ عورت ویکھی تو میں حقا بکا تو ہویا پر ہی گل سن کے میں حیران ہو گیا کہ یہ کہ خواب میں بیان نہیں کی تھی میں کہیں آنکھ ہی نہیں تو حضرت عمر حضرت علی نے حیرانگی ویکھ کے ایک جملہ فرمایا علی ان المومن ینظر بنور اللہ مومن ایک ہی جنے نے بھائی ہونے ایمان آڑے اللہ نے نور نہ بھی کوئی شے ویکھ گی نہیں تو مولی افتخار صاحب تے اس جملے نے ایک ترجمہ اور کرنے بڑا سونا انہوں نے علی جس حلقے میں تو بہ کے کھجورہ کھانا پہ ہوں عمر آکا اسی بھی تو اتھی بیٹھے جتے تو بہ کے کھانا پہ ہوں تے اسی بھی تو اتھی بیٹھے انہیں گلہ وے کہ حضرت علی فرمانے ہونے کہ کننا نقولو اسی ایک ہی دنیا ہی گلہ کرینے ہونے کہ عمر اسنا فرشتے رانے یہ ابھرنا تھا اسی زبان تو فرشتے ابھرنے یہ کوئی گل کرینے تھے اسی گلہ میں فرشتے ہونے یہ عزت اور یہ مقام میرے نبی نے قدمہ ویچتے جتیاں ویچ بہ کے اللہ حضرت فاروق اعظم ای بلند مرتبہ اور بلند شان عطا فرمائی اور اس گلنا واتو جملہ بھی شاہ ولی اللہ نے اگر رڑا گنو کہ روی زمین تے جتنے خیر نہیں ہے صفتان اللہ تعالیٰ ان ساریاں خیر نہیں ہے صفتان ایک فاروق اعظم نے اندر جمع کر دیتے تو کوئی خوبی بھی کہناتے
تسی بادشاہت نہیں، عدل نہیں، انصاف نہیں، رعایا نہیں، خبر گیری نہیں، حکومت کرنے نے انداز، طور طریقے، کوئی صفت بھی اگر ڈھونڈو تو حضرت عمر تساں کمال درجے نہیں نظر آ سکتے۔ اس تو نہرو ہندوستان نے جڑوے وزیر اعظم بنے نا، یا اس ایک جملہ لکھا اپنے سارے گورنراں، اس آکھا اسی مسلمان تا نا تے انہاں منینے تا نا، لیکن اگر تسی چاہنے ہو کہ زمین تے اے جی حکومت کرو کہ تساں نہ ٹکا رہے تو بعد حکومت ہندوستانیہ ہو تے ہندو ہو اے جی کرے جیڑی ابو بکر تے عمر کر گئے۔ یہ کافر نہیں گواہی ہے کہ اگر دنیا تے اپنا نام ہی زندہ رکھنا چاہنے ہو تو بعد حکومت نے گر بھی عمر کو سکھو۔ اس تو کائنات رہے آج 1400 سال تو بعد بھی روئے زمین نے حکمران اپنی رعایا سہولتہ پہنچانے واسطے آج بھی عمر نے بوئے تو سکھ کے تے بات لوگوں میں اپنے قانون لاگو کریں۔ ایک آخری گل سن گے نو سنتا پڑھو، اور یہ اپنی تحقیق کر گئے بے شک اس غلط۔ دنیا نے سب تو ترقی یافتہ ملک اور اپنے رعایتاں دیونے نے اعتبار نہ جڑا پہلے نمبر تے ملک ہے اس وقت بھی دنیا تے وہ سویڈن ہے۔ ناروے اور سویڈن ان ترقی پذیر نہیں ترقی یافتہ ملکن، اور اپنے رعایا واسطے جتنی انہیں رعایتیں رکھے ہوئے ہیں، ہسپتال مفت، علاج مفت، تعلیمہ مفت، بڈھے نہیں خبر گیری، بچے نہیں خبر گیری، یہ جتنے قوانین دنیا تے انسانیت نہیں خدمت رے قوانین ہیں سب تو زیادہ سویڈن ویچن۔ تو سنا کوئی بندہ بیمار ہو گیا نا گھر تو وہ ہی ناک سی پہ میرا گھر آڑا کرے گئے وا، میرا بچہ کرے گا، میرا ابا کرے گئے وا، انہیں ہسپتال فون کرنا، ہسپتال نہ عملہ آپ آسی تو سنا مریض چیسی ہسپتال ویسی اس نے فری علاج کرے سی، اور اتھوں خبر دے سن اساں گھر نے سربراہ کہ جناب تو سنا بندہ سڑے کوڑے اور اس نے ہی حالت ہے جس وقت بھی تسی اپنے کمے تو فارغ ہو ونجو بے فکر ہو کہ ہسپتال آ ونجے، پریشان نہیں ہونا، پورا علاج معالجہ اسی انہوں نے کرینے پہ۔ سینکڑا اور بڑیاں گلان، اور تسی میں نال زیادہ پڑھے لکھے ہو، اے نکا جا نیٹ مرے ہے نا ہر شاید تو سنے سامنے آوے سی کہ سویڈن لوگاں کے کوئی سہولیات تے ای جڑا سہولیات آڑا قانون ہے نا اس سے تو جڑا بھی مومن ہو سی وہ خوش ہو سی۔ اس قانون کہ جاکو جمے تو اساں کے دیونا، بڑھا ہو ویندے تو کے دیونا، جس بندے نی نوکری کوئی نہیں گھر ویلا بیٹھا اس نے ضروریات کی کون پوریاں کرنیاں، بیماراں نال کے کرنا، تعلیم بچہ کی کون دیونی، اس پورے قانون نال ایسا نہ لکھا ہوا عمر لا کہ او قانون ہے جڑا عمر بڑھا گیا ہے جی۔ اور آج دنیا فاروق اعظم نے انہا قانونہ اور انہوں نے بڑھائے ہوئے دستور اور انہوں نے جاری کیتے ہوئے طور طریقے آج ان کافر بھی اپنے ملکہ اپنا کے اپنا نا روشن پہ کریں۔ اسی نہ کراں تو نہ کراں، لیکن فاروق اعظم دنیا تے حکمرانی نے ان اصول اپنے دماغ نہ وضع کیتے جنہ قانونہ تے اصولانی روشنی آج تک بھی مدم نہیں ہوئی، اجے بھی لوگ انہوں تو روشنی حاصل پہ کریں۔ ای شخصیت بھی اللہ ماں تے تو ساں عطا کی۔ اللہ فاروق اعظم سڑی طرفوں بہترین بدرے تے جزاوہ نصیب کرے تے اللہ کوئی اس دعویٰ حصہ حکمران وقت اساں بھی دے دے ہاں جی جڑا اس زمین عدل اور انصاف نہ بھر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔